السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم روزے جیسی کٹھن عبادت اور ایک اہم فریضے سے سبکدوشی اور تراویح جیسی کہنا چاہیے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنے والی عبادت اور ایک بڑے امتحان سے گزر کر آ رہے ہیں. امتحان میں بندہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو امتحان میں کامیابی پر خوش ہونا یہ ایک فطری بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی دنیا میں بے شمار امتحانات ہوتے ہیں، اور ہر امتحان میں کامیابی پر گھر والے بھی خوشیاں مناتے ہیں، خاندان والے بھی، مختلف تعلیمی اداروں میں بھی خوشی منائی جاتی ہے، تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور تقسیم انعامات کے باقاعدہ جلسے ہوتے ہیں، پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، آج کا یہ اجتماع بھی اسی نوعیت کا ہے. ہم اپنے پروردگار سے بخشش اور مغفرت کا مجدہ سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اب جمع تو ہوئے ہیں اللہ سے بخشش اور مغفرت کا مجدہ سننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا دیں، لیکن ذرا تھوڑا سا اپنا محاسبہ بھی تو ہم کریں. ہم ذرا ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ کیا میں واقعی نمازی بن گیا ہوں؟ کیا میں نے ماہ مبارک کی آمد سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اب میں نے پختہ عزم کر لیا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا؟ کیا میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ تمام اعضاء و جوارح کا میں صحیح استعمال کروں گا؟ وغیرہ وغیرہ. ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان تمام سوالوں کا جواب مثبت ہے تو یقیناً قابل مبارکباد ہیں ہم. یقیناً اس پر جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے. اور دوسری صورت میں سوچنے کا مقام ہے
کہ پھر ہم نے اس ماہ مبارک سے کیا حاصل کیا۔ مسلمان کے لیے تو ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن اس نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں ایسے کتنے دن آتے ہیں جن دنوں کے بارے میں ہم 100% کہہ سکیں کہ بھئی الحمدللہ آج اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی۔ بڑا کہنا مشکل ہے، ایسا دن ہماری زندگی میں بظاہر نظر نہیں آتا۔ پھر ایک اور بات ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بھائی گناہ ہونے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ کیا گناہ ہوتے ہی ہمیں احساس ہوا فوراً ہم نے توبہ کر لی؟ اگر ہم نے توبہ کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلیٹ کا جو آپشن تھا اس کو ہم نے استعمال کر لیا اور سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا۔ لیکن ایک طرف ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم کیا کریں، ہم تو انسان ہیں، اور انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو ایسی کون سی خاص بات ہے؟ تو یہ جملہ کہنا اسے کہا، اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ کہلائے گا ڈھیٹ بنا، یہ کہلائے گا اپنی اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے رہنا۔ یہ غضب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، کائنات کو پیدا کیا کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ یہ جو 6 دن ہیں اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اتوار کے دن سے، اور تکمیل کب ہوئی؟ جمعے کے دن مکمل ہو گئی۔ اب کچھ لوگوں نے اتوار کے دن کو لے لیا، ابتدا کو لے لیا کہ بھئی کائنات کی تخلیق کی ابتدا اتوار سے ہوئی ہے، لہذا اتوار کو وہ اپنا اہم دن سمجھتے ہیں، بڑا دن انہوں نے اتوار کو اپنا بنا لیا۔ کسی کام کا افتتاح کرنا ہو، کوئی خوشی منانی ہو، کوئی پارٹی کرنی ہو، گیدرنگ کرنی ہو، تو وہ انتخاب کرتے ہیں اتوار کا۔ اور مسلمان کے نزدیک، مسلمان کے لیے آغاز اہمیت نہیں رکھتا، آغاز سے زیادہ تکمیل کی اہمیت ہے کہ تکمیل کس دن ہوئی؟ تکمیل ہوئی ہے جمعے کے دن، لہذا مسلمان جمعے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جمعے کے دن مسلمان اجتماعیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اجتماعیت ہماری ہوتی ہے ہفتہ واری، اور پھر اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ بھی جمع ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر سالانہ اجتماع کی شکل میں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنا طرز عمل ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے مسلمانوں کا، کہ خوشی کے اظہار کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم بھنگڑے ڈالیں اور ناچ گانے کی محفلیں منعقد کریں، نہیں، خوشی کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکا دیں، سر بسجود ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کس بات کی ہے؟ پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ خوشی کس بات کی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں جو کام سونپا تھا، ہم جسمانی طور پر، روحانی طور پر کمزور ہیں، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس فرض کو ادا کر سکتے، لیکن یا اللہ آپ ہی کی دی ہوئی حسن توفیق سے، آپ ہی کی دی ہوئی ہمت سے، حوصلے سے، یا اللہ الحمدللہ ہم نے تکمیل کی ہے۔ آپ نے مہربانی فرمائی، آپ نے ہمیں ہمت دے دی، ہم نے روزے بھی رکھ لیے، آپ نے ہمیں ہمت دے دی، ہم نے قیام اللیل بھی کر لیا، رات میں بھی کھڑے ہو گئے، تراویح بھی ادا کر لی۔ اگرچہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن یا اللہ کچھ ٹوٹی پھوٹی ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں ان کا انعام لینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا دن انعامات کی بارشوں کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ رب العزت کی جانب سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ تمام مسلمان مہمان ہیں اللہ رب العزت کے۔ جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو آج کے دن روزہ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ اگر آج کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ شاہی مہمانی سے اعراض کر رہا ہے۔ اب ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت سے
ہم انعام لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجمع پر نظر ڈالتے ہیں اور فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں جمع ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن فرشتوں کو باور کرانا ہے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ آپس میں صرف لڑیں گے جھگڑیں گے ایک دوسرے کا خون کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کو بتلانا مقصود ہے کہ نہیں دیکھو تمہارا خیال غلط ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے مطیع و فرما بردار ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ مجمع کو دیکھ کر فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اتنے سارے یہاں جمع کیوں؟ اصل مقصد ہے فرشتوں کو گواہ بنانا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ مزدور ہیں، مزدوری کر کے آئے ہیں، مزدوری لینا چاہتے ہیں، اور فرشتے ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ان مزدوروں کو مزدوری دے دی جائے۔ ہماری سفارش کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے، اور جب اللہ کی رحمت کے فرشتے ہماری سفارش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی نہ صرف عطا کر رہے ہیں بلکہ ٹاپ کلاس کہنا چاہیے، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی، اپنے جلال کی، اپنے کرم کی، اپنے بلند مرتبے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے ان کی مغفرت کر دی اور میں نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبنہم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ یہ گناہ بھی جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، یہ انعامات کی بارش نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ کیسی عجیب خوشخبری ہے، صرف گناہ ہی معاف نہیں ہو رہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمتوں کی بارشیں ہیں۔ لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائیے، سوچئے، خدا کرے کہ ہم اس کے اہل قرار پائیں، خدا کرے کہ ہمیں یہ انعامات کی بارش ہم پر ہو، ورنہ اس حدیث کو بھی یاد کر لیجئے۔ ہم اپنا ایک دفعہ پھر محاسبہ کریں کہ کہیں ہم اس حدیث کے ذیل میں تو نہیں آ رہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا من المفلس، یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جو قلاش ہو، جس کی جیب میں پیسے نہ ہو۔ فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں جو ہیں پہاڑوں جیسی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، قیام اللیل بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، ساری نیکیاں کرتا تھا اور نیکیوں کے انبار ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرتا تھا، قد شتم ھذا، کسی کو گالی دے دی، وقذف ھذا، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، وضرب ھذا، کسی کو بلا وجہ کہنا چاہیے مار پٹائی کا اس کے ساتھ معاملہ کر دیا، وأکل مال ھذا، کسی کا مال کھا گیا، ہڑپ کر گیا۔ اب کیا ہوگا، فیعطى ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اب وہاں کرنسی تو نیکیاں ہیں، لہذا یہ ہوگا کہ جو اہل حقوق آ رہے ہیں تو ان کی برائیاں لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جا رہی ہیں اور اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں لے کے ان کو دی جا رہی ہیں۔ اہل حقوق کے جو حقوق ہیں وہ دنیا سے یہ فارغ ہو کے نہیں آیا تھا، تو اب ساری اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے جا رہی ہیں لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ وہ نوبت آ جائے گی کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہوں کے انبار لگ جائیں گے۔ فرمایا ثم طرح فی النار، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ ہم انعامات کی بارش ہو رہی ہے، ہم انعام لینے حاضر بھی ہوئے ہیں، لیکن اس لحاظ سے اپنی ذرا اہلیت کو بھی تو ٹٹولیں کہ ہم نے حقوق العباد میں کتنی کوتاہی کی ہے، کس کس کا حق مارا ہے، کس کس کو گالیاں دی ہیں، کس کس کو کہنا چاہیے تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اور ایک طرف حقوق العباد کا لفظ ہے، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق، اس معاملے میں تو بہت کوتاہی ہے، سگے بھائیوں
کزن جو ہیں، چچا داد، ماموں داد، خالہ داد جو ہیں، ان کے حقوق کا ہم کوئی خیال نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ کوئی خانہ ہے ہی نہیں. ہم تو بس یہ ہے کہ اپنی دنیا میں مست ہیں، بس چلے جا رہے ہیں. یا شیخ اپنی دیکھ، نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ، لگے ہوئے ہیں کہ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا الو سیدھا ہو رہا ہے یا نہیں، ہمارا کام بن رہا ہے یا نہیں. اگر ایک ہی طرف لگے رہیں گے اور دوسروں کے حقوق سے کی ادائیگی سے آنکھیں بند کر لیں گے تو ڈرنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ ہم اس حدیث کے کہیں مصداق نہ بن جائیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آج کا دن اللہ رب العزت کی جانب سے معافی کا دن ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث سنائی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ قد غفرت لکم، میں نے معاف کر دیا. تو اللہ رب العزت کی جانب سے تو معافی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں تو بندوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں. اپنے مسلمان بھائی سے کہیں، اپنے سگے بھائی سے کہیں، اپنے کزن سے کہیں، اپنے رشتہ دار کہ بھائی مجھے معاف کرنا. جو کچھ بھی کہنا چاہیے، تمہارا حق، تمہارے حقوق میں نے ادا نہیں کیے، تم مجھے معاف کر دو. تو ایک طرف تو ایک مسلمان بھائی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ سے معافی مانگنے کے لیے، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ یہ نہ ہو کہ وہ تو آیا ہے معافی مانگنے، آپ منہ ٹیڑھا کر کے دوسری طرف منہ پلٹا لیا آپ نے اور نہیں بھیا کوئی معافی نہیں ہوگی. اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا تو فرمایا من عفا عفا اللہ، جو ہے بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معافی کا معاملہ فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم نے رمضان کو رخصت کیا ہے، فیضان الہی کو تو رخصت نہیں کیا ہے. ادھر سے عطا کی بارشیں ہوں تو کیا ادھر سے صرف خطا ہی خطا ہوگی؟ ہرگز نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف نظر کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کریں. جب ہم اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا انعام حاصل کریں تو ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہاں واقعتاً ہم اللہ کا انعام لینے کے اہل ہیں، ہم اس قابل ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں انعام دیا جائے ہر اعتبار سے. اور دنیاوی لحاظ سے جو معاملات ہیں ان معاملات کو درست کر لیں. عید سے متعلق کہنے والے نے کچھ اشعار کہے ہیں، آخر میں وہ عربی زبان میں اشعار ہیں وہ سنا کر اور ان کا ترجمہ کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. کہنے والا کہہ رہا ہے لیس العید لمن لبس الجدید. بھائی عید اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نئے کپڑے پہن کے آ گئے. انما العید لمن خاف بالوعید. عید تو اس شخص کی ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا. اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا کہ دیکھو میری اطاعت و فرما برداری اختیار کرو، گناہوں سے بچو. اب اگر نہیں بچو گے تو تمہارے لیے جہنم تیار ہے. تو وعید جہنم کی سنائی گئی، جہنم کی بتلایا گیا کہ یہ سزا تمہارے تو ڈر گیا. انما العید لمن خاف بالوعید. وہ جو جہنم کی سنائی گئی تھی وعید اس سے وہ ڈر گیا. عید حقیقت میں اس کی ہے. اور فرمایا لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود. عید اس شخص کی نہیں ہے جو آج بڑی خوشبوئیں لگا کے معطر ہو کے نکلا ہے گھر سے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں عید تو اسی کا نام ہے. نہیں، فرمایا انما العید لمن تاب ولا یعود. عید تو اس شخص کی ہے جس نے توبہ کر لی، اور توبہ بھی کچی توبہ نہیں، پکی توبہ، سچی توبہ کہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، اب میں دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا. فرمایا لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور. عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے اپنے گھر میں اچھے اچھے پکوان بنا لیے. ظاہر ہے عید کا موقع ہے، خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آج کے دن خوشیاں مناؤ، اور خوشیاں منانے کا طریقہ یہی ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگا کر آؤ، جی گھروں میں اچھے کھانے پکاؤ. یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن کہنے والا کہہ رہا ہے لیس العید لمن نصب القدور. صرف یہ ہے کہ اچھے اچھے کھانے پکا کے اور اچھے اچھے کھانے کھا کے خود بیٹھ گئے، یہ نہیں. انما العید لمن سعد بالمقدور. عید حقیقت میں اس شخص کی ہے جس نے اپنے مقدر کو درست بنا لیا، اپنے مقدر کو درست بنانے کی فکر کر لی. صحیح معنوں میں عید اسی شخص کی ہے.
اور فرمایا کہ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے دنیاوی زینتیں اختیار کر دی، انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید اس شخص کی ہے جس نے اپنے لیے تقوی و پرہیزگاری کو توشہ بنا لیا، اور تقوی و پرہیزگاری کا توشہ لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، حقیقت میں عید اس شخص کی ہے۔ اور فرمایا کہ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس شخص کی نہیں ہے جو عمدہ سواریوں پر سوار ہو گیا عید منانے کے لیے، اور عید کے موقع پر اچھی اچھی سواریوں میں سوار ہو کر ادھر سے ادھر سیر کر رہا ہے، نہیں، انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس شخص کی ہے جس نے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا، خطاؤں کو چھوڑ دیا، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اور اللہ سے یہ معاہدہ کر لیا کہ یا اللہ میاں اب میں دوبارہ گناہوں والی زندگی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط، عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے اپنے گھر میں اچھے اچھے کہنا چاہیے بچھونے بچھا لیے، خوب عمدہ قسم کی چادریں اور دوسرے جو لوازمات ہوتے ہیں ان سب کے ذریعے سے اپنے گھر کو آراستہ کر لیا، نہیں، فرمایا عید اس شخص کی ہے جس نے پل صراط کو پار کرنے کا انتظام کر لیا، پل صراط سے گزرنا ہے، لازمی طور پر ہر شخص کو گزرنا ہے، اور پل صراط پر سے گزرنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم پل صراط پر سے گزرنے کی تیاری کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں یا بغیر تیاری کے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں یا نامہ اعمال یا ساتھ میں نیکیوں کا توشہ لے کر جا رہے ہیں۔ اگر نیکیوں کا توشہ لے کر جا رہے ہیں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واقعتاً ہم اس لائق ہیں کہ ہم آج عید منائیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو اپنے اعمال کی درستگی کی طرف ہمیں فکر کرنی ہے۔ آخر میں صدقہ فطر کا تذکرہ ہے۔ صدقہ فطر آج کے دن ہر مسلمان پر لازم ہے، اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو آج فجر کی نماز کے وقت پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ یہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کا ایک ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے کہ بھئی یہ تم ادا کرو، اور دوسری طرف جب صدقہ فطر تم ادا کرو گے تو ظاہر ہے کہ یہ غریبوں کا حق ہے، جب یہ غریبوں کو ملے گا تو وہ بھی عید منا سکیں گے، وہ بھی اس لائق ہوں گے کہ وہ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ صدقہ فطر مختلف انداز سے ادا کیا جاتا ہے، گیہوں کی صورت میں بھی، کشمش کی صورت میں بھی، چھواروں کی صورت میں بھی، وغیرہ وغیرہ، اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کے ریٹ الگ ہیں، اسی لحاظ سے ہیں۔ فی الحال اس سال کے لیے علماء کرام نے جو سب سے سستا نسخہ بتلایا ہے وہ ہے 150 روپے فی کس کا، 150 روپے ایک آدمی کی طرف سے ادا کیے جائیں گے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا، تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے تو اتنا مال ہو صاحب نصاب ہو، اس پر جو ہے وہ سال گزر جائے، یہ شرط ہوتی ہے۔ صدقہ فطر میں ایسی کوئی شرط نہیں سال گزرنے کی۔ صدقہ فطر میں یہ ہے کہ آج کے دن جس شخص کے پاس آج کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے اس شخص کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ وہ کہلاتا ہے ستہ شوال، شوال کے 6 روزے۔ اب آج جو ہے یکم شوال ہے، ظاہر ہے آج تو روزہ رکھنا حرام ہے، کل سے شروع ہو جائے گا 2 شوال سے لے کر اور شوال کا مہینہ ختم ہونے تک، چاہے آپ لگاتار رکھیں چاہے آپ چھوڑ کے رکھیں، ایک روزہ رکھیں پھر درمیان میں گیپ دیتے ہیں 2-3 دن کے بعد جب دل چاہ پھر دوسرا رکھ کے، اس طرح کرتے ہوئے پورے مہینے میں اگر آپ نے 6 روزے رکھ لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو گویا وہ سال بھر روزے سے رہا۔ سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب حاصل کرنے کا نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس نسخے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ مسجد کے اوپر والے حصے میں جگہ موجود ہے، مسجد کا یہ جو ہال ہے اس کے اوپر والا حصہ بھی اور پچھلے برآمدے میں بھی جو اوپر والا حصہ ہے وہاں جگہ موجود ہے، جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ آخر میں عید کی نماز
طریقے کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ عید کی نماز عام نمازوں کی طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہم نیت باندھ لیتے ہیں، اور نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے امام 3 مرتبہ تکبیر کہے گا۔ ہر تکبیر، پہلی 2 تکبیروں پر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری مرتبہ جب تکبیر کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑے نہیں جائیں گے بلکہ ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اور اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے گا، اور یہ والی جو رکعت ہے یہ عام نمازوں کی طرح سے مکمل کی جائے گی۔ دوسری رکعت کا آغاز عام نمازوں کی طرح سے ہوگا۔ دوسری رکعت میں امام کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام کل 4 مرتبہ تکبیر کہے گا۔ اس میں سے 3 تکبیریں تو عید کی ہیں۔ عید الفطر کے اندر، عید کے اندر جو ہے عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہم ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، اب یہ 3 تکبیریں دوسری رکعت میں اس طرح سے ہوں گی کہ امام کے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ امام جب اللہ اکبر کہے گا تو ہاتھ اٹھائے نہیں جائیں گے بلکہ یہ تکبیر جو ہے رکوع کی تکبیر ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں گے، اور اس کے بعد تمام نماز جو ہے باقیہ نماز جو ہے وہ عام نمازوں کی طرح سے مکمل کی جائے گی۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ بھی دہرا لیا ہے میں نے، اور آخر میں ایک صاحب نے توجہ دلائی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ذرا اس طرف بھی کچھ روشنی ڈال دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کیا وجہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل جو ہے، نئی نسل میں سے ہمدردی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یہ جو موبائل فون ہے اور اس میں یہ جو کارٹون وغیرہ ہیں، ان میں ہوتا کیا ہے کہ باقاعدہ مختلف گیمز ایسے ہیں کہ ان میں لڑائی جھگڑا سکھایا جاتا ہے اور لڑائی جھگڑا کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ بچے کے لیے ظاہر ہے اس میں ایک اٹریکشن ہے، اور اس کا اثر اس کے ذہن پر یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح سے کارٹونوں کی اور گیم میں مختلف لڑائیاں جس انداز میں وہ دیکھتا ہے اور جس انداز میں وہ مشغول رہتا ہے، وہی انداز وہ عام زندگی میں، ورنہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ کوئی شخص راستہ چلتے ہوئے گر گیا تو ذرا کسی کو خیر ہوتا، ذرا بھائی آگے بڑھیں، کیا ہوا، خیر خیریت پوچھنا، ان کو ذرا سہارا دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں جہاں پر کہنا چاہیے انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور ہمدردی سے پیش آئیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ انسانی ہمدردی ختم ہو رہی ہے، یہ بے حسی کی کیفیت طاری ہے۔ اس بے حسی میں بہت بڑا دخل یہ کارٹونوں کو اور اس قسم کے کہنا چاہیے موبائل کے جو کھیل ہیں، گیم ہیں مختلف قسم کے، ان کو دخل ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس سے دور رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو بھی ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، مختلف حضرات نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ خصوصی طور پر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ رشتوں کے سلسلے میں جو لوگ فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فکر مندی کا خاتمہ فرمائے، اور غیب سے اچھے رشتوں کے انتظامات اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے۔ مرحومین کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، صفیں درست فرما لیجیے۔ جو حضرات راستے میں ہیں ان کی اطلاع کی جائز ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، صفیں درست فرما لیجیے۔ جو حضرات راستے میں ہیں وہ تیزی سے قدم بڑھائیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الہ العالمین یا اللہ ہم آپ کے عاجز لاچار بندے یا اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں یا اللہ بھکاری بن کے آئے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں یا اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں الہ العالمین ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے گا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ محض اپنے لطف و کرم اپنی مہربانی سے یا اللہ ہمارے روزوں کو ہماری تراویح کو ہمارے اعتکاف کو ہماری تمام عبادات کو قرآن کریم کی تلاوت کو ذکر و اذکار کو یا اللہ محض اپنے لطف و کرم اپنی مہربانی اپنی عنایت اپنے فضل سے یا اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجیے گا یا اللہ ان عبادات کی فیوض و برکات سے ہمیں کلی طور پر مستفید فرمائیے یا اللہ ان عبادات کی انجام دہی یا اللہ ان کے فیوض و برکات تا حیات ہمارے اندر باقی رہیں الہ العالمین ماہ مبارک کی آمد کو دینی اعتبار سے ہماری ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے یا ارحم الراحمین ہمارے جملہ مسائل حل فرمائیے انفرادی اجتماعی نجی خانگی عائلی قومی زندگی کے یا اللہ ہمارے اپنے مسائل الہ العالمین ہماری اس مسجد کے مسائل یا اللہ ہمارے اس مدرسے کے مسائل یا اللہ تمام مکاتب مدارس مساجد مراکز دینیہ یا اللہ ان سب کے جملہ مسائل غیب سے حل فرمائیے الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یہ مملکت آپ نے عطا فرمائی مملکت خداداد پاکستان
یا اللہ اس کو استحکام اور بقائے دوام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یہاں کے عوام اور حکام کو یا اللہ ہدایت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین اس مملکت میں یا اللہ اسلامی نظام کے نفاذ کے یا اللہ سامان غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ جو لوگ اس کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں انہیں ان کی کوششوں میں کامیاب و بامراد فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں یا اللہ ان لوگوں کو نیک ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ چن چن کے انہیں دفع دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے۔ مسلمانان عالم کی انفرادی اور اجتماعی تمام پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی غیب سے حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارا قبلہ اول بیت المقدس یا اللہ دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے یا اللہ اس کی خلاصی کے سامان غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ عاجز ہیں، لاچار ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یا اللہ بندے تو آپ کے ہی ہیں۔ یا اللہ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے۔ یا اللہ اس نسبت سے ہماری حالت زار پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ اس نسبت سے یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دین بھی عطا فرمائیے، دنیا بھی عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو نہ کہہ سکے، جنہوں نے ہم سے توقع رکھی ہے، جن کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، الہ العالمین ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ انہیں اور ہمیں جمیع مقاصد میں عافیت کے ساتھ غیبی مدد کے ذریعے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیے۔ الہ العالمین پوری دنیا میں یا اللہ آپ کے نیک بندوں نے ماہ مبارک میں خوب عبادتیں کی، خوب ریاضتیں کی، خوب دعائیں مانگی۔ یا اللہ ان کی عبادتوں کو یا اللہ قبول فرما لیجئے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعائیں ان کے حق میں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں اور کل امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ الہ العالمین ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باهى بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: يا ملائكتي عبادي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياء أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. मेरी तरफ से आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला वो ईद लाए जो मुसलमानों के लिए सही मानों में ईद हो। अब आप तशरीफ़ ले आ सकते हैं। जाते हुए अगर आप रास्ता तब्दील कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए अजर व सवाब में ये बात इजाफे का बाइस बनेगी।